الرحیم ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو النفس اس نفس کو التی حرم اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے الا بالحق مگر حق کے ساتھ ومن قتل اور جو شخص قتل کیا گیا مظلوم ظلم کے ساتھ فقد جعلنا پس تحقیق جعلنا ہم نے بنایا لولیہ اس کے ورثوں کے لیے سلطانا غلبہ فلا یسرف پس وہ اسراف نہ کریں حد سے نہ بڑھیں فی القتل قتل میں انہو کان منصورا بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ آج کے درس میں اہل اسلام کی اجتماعی زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں 8 بیان ہو چکے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر 9 اصول بیان ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور نہ قتل کرو اس نفس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کا قتل کرنا الا بالحق کے مگر حق کے ساتھ۔ ناحق قتل بھی اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ دنیا میں اس کے بہت برے اثرات پھیلتے ہیں۔ بچے یتیم، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، با وسائل لوگ بے وسیلہ ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں قسم قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن و حدیث نے اس کی سخت مذمت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی کلمہ گو آدمی کا قتل کرنا جائز نہیں، ہاں الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ قتل حق کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ العیاذ باللہ کوئی شخص مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ گیا، اس کو 3 دن تک سمجھایا جائے گا، دین اسلام کی عظمت اس کے سامنے بیان کی جائے گی، فوائد بیان کیے جائیں گے اور اس کے شکوک و شبہات کو دور کیے جائیں گے۔ اگر 3 دن تک بھی اس کو سمجھ نہ آئی تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا، یہ قتل حکومت کرے گی، ہم تم اس کے مجاز نہیں ہیں۔ قتل حق کی دوسری صورت یہ ہے کہ شادی شدہ مرد عورت زنا کا ارتکاب کریں، جس کے ثبوت کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یا تو وہ خود اقرار کریں، نمبر 2 یا شرعاً 4 گواہ گواہی دے دیں تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ قتل کرنا بھی بالحق ہے۔ تو یہ قتل بھی حکومت کرے گی، ہم تم اس کے مجاز نہیں ہیں۔ اور قتل حق کی تیسری صورت یہ ہے کہ کسی نے کسی آدمی کو ناحق قتل کر دیا، اب قاتل کو قصاص میں قتل کرنا بھی قتل حق ہے، تو یہ قتل بھی جو ہے حکومت کے ذمہ ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم تم اس کے مجاز نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا جو شخص قتل کیا گیا مظلوم ظلم کے ساتھ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا پس تحقیق ہم نے بنایا اس کے ورثاؤں کے لیے غلبہ۔ وہ اس طرح کے قانون مقتول کے ورثاء کا ساتھ دے گا، ظاہر بات ہے کہ جب قانون ساتھ دے گا تو غلبہ ہوگا، وہ خود بخود سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور مقتول کے ورثاؤں کو قصاص کا حق بھی حاصل ہے۔
فلا یسرف فی القتل، پس وہ اسراف نہ کریں قتل میں۔ اسراف یہ ہے کہ قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے اگر کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے رشتہ دار جذبات میں آ کر قاتل کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اس کے باپ کو بھی، اس کے بھائیوں کو بھی، اس کے بیٹوں کو بھی۔ گناہ گار ایک ہے اور دوسروں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ باپ کا کیا قصور ہے، بھائیوں کا کیا قصور ہے، بیٹے کا کیا قصور ہے؟ تو قتل کرنے کی بھی تم مجاز نہیں ہو، یہ کام اور ذمہ داری حکومت کی ہے۔ شرعی احکامات پر عمل کرنے میں امن ہے۔ جتنا امن جو ہے قرآن نے بتلایا ہے، اسلام نے بتلایا ہے، اور کسی نے نہیں بتلایا۔ آگے اللہ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ تو لہٰذا اب دیکھیں جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو قصاص کا بھی حق حاصل ہے۔ اگر قصاص لینا ناممکن ہو تو پھر وہ دیت بھی لے سکتے ہیں، مال وغیرہ جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم کو بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اصولوں کے اوپر 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔